بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 54۔ آج کا جو ہمارا سبق ہوگا یہ دوسرے باب کا آخری سبق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج باب ثانی ختم ہوگا اور کل انشاءاللہ ہم باب ثالث کا آغاز فرمائیں گے۔ چند تنبیہات ہیں اس باب کے آخر میں، جن میں سے ایک کل ہو چکی تھی کہ کبھی کبھار جملہ انشائیہ کی جگہ پر جملہ خبریہ لایا جاتا ہے بعض اغراض بلاغی کے تحت۔ اسی طرح خبر اور انشاء سے متعلق تین اور تنبیہات ہیں۔ پہلے اختصار کے ساتھ ان تنبیہات کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، پھر اصل متن درسی کی طرف جاتے ہیں۔ دوسری تنبیہ اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھار جملہ خبریہ کی جگہ جملہ انشائیہ لایا جاتا ہے بعض اغراض بلاغی کے تحت۔ جس طرح کہ پہلی تنبیہ میں بیان کیا گیا کہ جملہ انشائیہ کی جگہ پر کبھی کبھار جملہ خبریہ آتا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بعض اغراض بلاغی کے تحت۔ اسی طرح کبھی کبھار جملہ خبریہ کی جگہ جملہ انشائیہ لایا جاتا ہے، کیوں؟ بعض اغراض بلاغی کے حصول کے لیے۔ صاحب کتاب نے یہاں پر دو اغراض بلاغی ان میں سے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا غرض بلاغی یہ ہے کہ متکلم یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز بہت اہمیت کا حامل ہے۔ متکلم کا کسی چیز کو بہت اہمیت دینا، متکلم یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز تو بہت ہی اہم ہے، تو اس وجہ سے وہ جملہ خبریہ کی جگہ پر جملہ انشائیہ لے کر آتا ہے اور مراد جملہ خبریہ والا ہی لیتا ہے۔ دوسرا غرض بلاغی یہ ہے کہ یہ بتانا کہ یہ دونوں افراد یا دونوں گروہ اس نسبت میں برابر نہیں ہیں، اگرچہ وہ نسبت دونوں کی طرف ہے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ نسبت دونوں کی طرف ہے، لیکن یہ دو افراد یا یہ دونوں گروہ نسبت میں برابر نہیں ہیں۔ تو وہ قرینہ کے طور پر ایک کے ساتھ جملہ خبریہ ہی لے کر آتا ہے، اور جب دوسرے گروہ کا بیان کر رہا ہوتا ہے تو جملہ انشائیہ لاتا ہے۔ تو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ دونوں گروہ اس نسبت میں بالکل برابر نہیں ہیں۔ بعد میں مثال کے ساتھ وضاحت کریں گے اس کا۔ تیسری تنبیہ اس بارے میں ہے کہ کافی ساری چیزوں میں انشاء خبر کی طرح ہے، جیسے کہ بعض گزر گئی ہیں اور بعض آئیں گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بعد میں آئیں گی اور کچھ گزر گئی ہیں کہ جن میں انشاء خبر کی طرح ہے، انشاء اور خبر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مثلا جملہ خبریہ میں بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ قرینہ ہوتی ہوئی مسند کو حذف کیا جاتا ہے یا مسند الیہ کو حذف کیا جاتا ہے، تو جملہ انشائیہ میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اس طرح اور بھی کافی سارے مقامات ہیں جن میں جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ ایک جیسے ہیں۔ چوتھی تنبیہ اس بارے میں ہے کہ انشاء طلبی کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان کو اور بھی بہت سارے اغراض بلاغی کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو وہ بلاغی نکات جو ہم نے یہاں پر اختصار کے تحت بیان نہیں کی ہیں، وہاں پر بھی جتنی بھی انشاء طلبی کی اقسام ہے، استفہام ہے، ندا ہے، امر ہے، مثلا نہیں ہے، جو بھی ہے، ان کو اور بھی بہت سارے اغراض بلاغی کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ اختصار کے تحت صاحب کتاب نے ان کو یہاں پر بیان نہیں فرمایا۔ جب بھی کسی چیز کو اس مقام پر ذکر کیا جاتا ہے کہ جس کے لیے وہ وضع نہیں ہوا ہے، تو ایسا کسی نہ کسی غرض کے حصول کے لیے ہی کیا جاتا ہے، غرض بلاغی کے حصول کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ ہم پہلے سے بار بار بیان کر چکے ہیں کہ علم معانی کا موضوع ہی یہی ہے کہ ہم الفاظ عربی کی حیت و کیفیت کو جان سکیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس حیت و کیفیت ان الفاظ عربی کے معنی اولی کو چھوڑ کر، معنی اصلی کو چھوڑ کر، معنی مراد میں یعنی معنی مقصود میں
ان کو استعمال کریں. تو مثلا اگر کہیں پر جملہ خبریہ کی جگہ پر جملہ انشائیہ آتا ہے، یا مثلا کہیں پر استفہام کی جگہ پر امر آتا ہے، یا امر کہیں پر جملہ خبریہ کی جگہ پر آ رہا ہوتا ہے یا استفہام کی جگہ پر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ کسی نہ کسی غرض بلاغی کے تحت ہوتا ہے، یہ یوں نہیں ہوتا. اب آتے ہیں عبارت کی طرف. کوئی مشکل نہیں ہے، خلاصے میں تمام مطالب بیان ہو گئے ہیں. الثانی یوضع الانشاء موضع الخبر لاغراض کثیرہ. فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار خبر کی جگہ جملہ خبریہ کی جگہ جملہ انشائیہ لایا جاتا ہے. کیوں؟ لاغراض کثیرہ، بہت سارے اغراض بلاغی کے تحت. صاحب کتاب نے یہاں پر دو بیان کیے ہیں. پہلا، اظہار العنایت بالشیء والاہتمام بشأنہ کقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. پہلا غرض بلاغی صاحب کتاب نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ ظاہر کرنا کہ یہ جو امر مطلوب ہے، یہ جو کام ہے، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، یہ بہت ہی اہم ہے، اور جتنا یہ اہم ہے اسی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے بجا لانے کے لیے ویسا ہی اہتمام کیا جائے. لازم سی بات ہے، جو کام جتنا اہم ہو اس کے بجا آوری کے لیے، اس کی انجام دہی کے لیے اتنی ہی اہمیت ہونی چاہیے، اتنا ہی اہتمام ہونا چاہیے. تو یہ بتانے کے لیے کبھی کبھار جملہ خبریہ کی جگہ پر جملہ انشائیہ لایا جاتا ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. من کذب علی متعمدا یعنی جو بھی میری طرف جھوٹی نسبت دے، فلیتبوأ مقعدہ من النار. اس کا محاوراتی ترجمہ اردو میں یہی بنتا ہے کہ اس کو آتش جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فلیتبوأ جملہ انشائیہ لے کر آئے ہیں، جملہ خبریہ لے کر نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اہمیت دے رہے ہیں اس چیز کو کہ میری طرف جھوٹ کی نسبت نہ دی جائے، اور جتنی اہمیت دے رہے ہیں اسی کے مطابق اہتمام بھی فرما رہے ہیں. یہ حدیث مبارکہ شیعہ و اہل سنت کے درجہ اول کی کتابوں میں موجود ہے. الکافی میں موجود ہے، من لا یزرہ الفقیہ میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، اسی طرح سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. نہج البلاغہ میں ایک طولانی خطبہ ہے مولا علی علیہ السلام کا، خطبہ نمبر 208. اس خطبے میں مولا علی علیہ السلام نے اس حدیث کو کوٹ فرمایا ہے، اور باقی بھی مختلف کتابوں میں جو موجود ہے مولا علی علیہ السلام سے ہی یہ حدیث مروی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی لوگوں نے رسول خدا کی طرف جھوٹی نسبتیں دینا شروع کی تھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے درمیان جا کر خطبہ دینا پڑا اور بیان کرنا پڑا کہ اے لوگوں، میرے بعد میری طرف جھوٹی نسبتیں دینے والے زیادہ ہوں گے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو بھی میری طرف جھوٹی نسبت جان بوجھ کر دے گا تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا. اس کے بعد پھر مولا علی علیہ السلام نے ایک اتھینٹک تقسیم کی ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ علم رجال کی بنیاد رکھ دی مولا علی علیہ السلام نے یہ تقسیم بندی کرتے ہوئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نقل کرنے والوں کی 4 قسمیں ہیں، اور کوئی پانچواں نہیں ہے، کوئی پانچواں نہیں ہے. یعنی مولا نے ایک اتھینٹک تقسیم کی،
اور پھر مولا نے بیان فرمایا کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو منافق ہیں، اور جو باقاعدگی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی احادیث منسوب کر رہے ہیں۔ البتہ لوگوں کو ان کے نفاق کا پتہ نہیں ہے، بس لوگ صحابی رسول سمجھ کر ان سے احادیث لے لیتے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو منافق تو نہیں ہیں، مومن ہیں، لیکن وہ سمجھ بوجھ اتنا نہیں رکھتے، اور رسول خدا نے کچھ بیان فرمایا، وہ کچھ سمجھے، اور پھر بعد میں وہ چیز لوگوں کے درمیان یعنی لوگوں کو پھر بعد میں انہوں نے رسول خدا کی طرف نسبت دے کر بیان کیا۔ اب اگر لوگوں کو پتہ ہوتا کہ مثلا یہ سمجھ بوجھ میں اتنا اچھا نہیں ہے اور رسول خدا سے اس نے ایسا نہیں سنا ہے اور یہ لوگوں کو اس طرح بیان فرما رہا ہے، تو لوگ لازماً اس کی بات نہ مانتے، لیکن لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد اور ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ بیان کرتا ہے، سامنے والا کبھی کبھار کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ خود بھی ایسا ہوا ہے۔ ایک دفعہ جمعے کا خطبہ کہیں پر دے رہا تھا، تو آخر میں نے یہی فرمایا کہ ابھی ٹائم جو ہے کافی زیادہ ہو چکا ہے، جمعے کا ٹائم نکل چکا ہے، اور نماز جمعہ کے بعد پھر فرادا نماز ظہر ضرور پڑھیں۔ تو ایک ایسا بندہ جو نظریاتی تھا، سمجھدار تھا، علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا تھا، بعد میں گپ شپ ہو رہی تھی راستے میں جاتے ہوئے یا کھانا کھاتے ہوئے گپ شپ ہو رہی تھی، میں انہی کے گھر میں تھا نماز جمعہ کے بعد، اور وہیں پر کھانا کھا رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا آغا صاحب کہ آپ نے یہ فرمایا کہ بس نماز جمعہ ہو گئی ہے، نماز ظہر کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ نماز جمعہ کافی لیٹ ہو گئی ہے، ابھی کوئی 1:30 بج رہے ہیں، اور نماز جمعہ کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا ظہر ضرور پڑھیں فرادا۔ لیکن وہ الٹا سمجھ گیا تھا۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مخلص بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار توجہ نہیں ہوتی، تو سنا کچھ اور سمجھے کچھ اور، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات نقل کرنے والے بھی بعض ایسے ہیں۔ اور تیسری قسم مولا نے وہ بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ تیسرا شخص وہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا کہ آپ نے مثلا ایک چیز کے بجا لانے کا حکم دیا یا اس کے ترک کرنے کا حکم دیا، یعنی ایک منسوخ حکم تو سنا لیکن پھر ناسخ نہیں سنا۔ یہ تو سنا آپ نے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کے بجا لانے کا حکم دیا، لیکن پھر اس حکم کے بعد، اس وقت کے بعد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام سے روکا بھی، وہ نہیں سنا۔ اور جب وہ نہیں سنا تو پھر کیا؟ پھر منسوخ کو تو آگے روایت کیا اس نے، لیکن ناسخ کی روایت نہیں کی اور ناسخ کو نہیں سمجھے۔ تو ایسی بھی لوگ ہیں جو منسوخ اور ناسخ کا علم نہیں رکھتے۔ پھر مولا اس خطبے میں فرماتے ہیں کہ جس طرح کہ قرآن مجید میں ناسخ ہیں، منسوخ ہیں، محکم ہیں، متشابہ ہیں، اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث میں بھی ناسخ ہیں، منسوخ ہیں، محکم ہیں، متشابہ ہیں، لہذا اس حوالے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور چوتھے وہ افراد جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بھی نہیں باندھتا، اور اس کے علاوہ جیسا سنا ہے سمجھا بھی ہے، اچھی طرح حفظ بھی کیا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ رسول خدا نے کچھ کہا ہو، فرمایا ہو اور وہ کچھ اور سمجھا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی کہ ناسخ، منسوخ، محکم اور متشابہ کا بھی علم رکھتا ہے۔ اور چوتھی قسم کی مطلب روایت کرنے والے وہ ہیں۔ آج کل جو ہمیں حدیث میں اختلاف نظر آتا ہے، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے، لہٰذا راویان حدیث کی جانچ پڑتال میں ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ اہل سنت کہ ہاں ایک ہے صحابہ کلہم عدول، لیکن یہ جو حدیث ہے کہ صحابہ کلہم عدول، یہ خود بذات خود اہل سنت کی بھی درجہ اول کی کتابوں میں نہیں ہے، نہ صحیح بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے، بلکہ یہ ایک دور کا ایک نعرہ تھا کہ جب اہل البیت، صحابہ کو اہل البیت کے مقابلے میں بنی امیہ نے کھڑا کیا اور شخصیات بنائی گئیں، تو یہ اس دور کا ایک نعرہ تھا صحابہ کلہم عدول۔ حالانکہ اہل سنت بھی جو دقیق محققین ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ ایک درجے کے نہیں ہیں، اور ساتھ یہ کہ
صحابی کی جو لغوی تعریف ہے اس کے مطابق، جو صحابی کی لغوی تعریف ہے اس کے مطابق تمام کے تمام صحابہ عادل بھی نہیں ہے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ توثیقات عامہ اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کسی مکمل گروہ کو جو ہے سکہ قرار دیں، لیکن کسی مکمل گروہ کو سکہ قرار دینا یہ کوئی گپ کی بات نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خود اصحاب بھی آپس میں اختلاف رکھتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کیا ہے اور ایک دوسرے پر پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا اصحاب میں سے، تو جنگی ہوئی ہیں بڑی بڑی، بلکہ امت مسلمہ کے اندر اختلاف کی بنیاد ہی تو صحابہ نے ڈالی ہے۔ آپس میں جو ان کے مشاجرات تھے، جو بھی تھے، جنگین تھی، مسئلے مسائل تھے، وہی تو آگے پھر بعد میں فرقوں کی صورت انہی نے اختیار کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم تمام کے تمام اصحاب کو عادل قرار دیں۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر صحابی کی تعریف یہ کی جائے کہ مثلاً جو رسول خدا کو دیکھے اور پھر ایمان پر اس دنیا سے چلا جائے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ پھر مومن بھی ہے، وہ پھر عادل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن البتہ یہ تعین کرنا بھی مشکل ہے، اور نہ یہ تعریف قرآن میں آئی ہے اور نہ حدیث میں آئی ہے، بلکہ یہ بھی بعد کے افراد کی جو ہے یعنی بنائی ہوئی تعریف ہے، حقیقت ایسا نہیں۔ دوسرا غرض التحاشی والاحتراف عن مساوات اللاحق بالسابق۔ دوسرا غرض یہ ہے کہ دو گروہ یا دو افراد جو اگرچہ ایک نسبت میں برابر، یعنی ایک نسبت تو دونوں طرف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک نسبت دونوں کی طرف، دونوں گروہوں کی طرف، دونوں افراد کی طرف دی گئی ہے، لیکن برابر نہیں ہے، مساوی نہیں ہے، وہ دونوں گروہ اس نسبت میں مساوی نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے قولہ تعالی ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اشہد اللہ، اب دیکھو انی اشہد اللہ اور واشہدوا، تو اب اشہد اللہ واشہدوا لے کر آئے ہیں قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی، حالانکہ یہ جملے خبریہ ہے، جملہ خبریہ کی جگہ پر آیا ہوا ہے، یعنی جملہ انشائیہ ہے، اور جملہ انشائیہ جملہ خبریہ کی جگہ پر لے کر آئے ہیں۔ کیوں لے کر آئے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اشہد اللہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، خداوند تبارک و تعالی سے متعلق، واشہدوا اور آپ بھی گواہی دے دیں، یہ بتانے کے لیے کہ میری گواہی اور تم لوگوں کی جو گواہی ہے وہ ایک درجے کی نہیں ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، یعنی کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں تجھے ہمارے معبودوں میں سے کسی نے آسیب پہنچایا ہے، آسیب زدہ کیا ہوا ہے تجھے۔ ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ اللہ کے سوا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو۔ ابھی حضرت ہود علیہ السلام کی گواہی اور عام جو مشرکین تھے ان کی گواہی میں آسمان و زمین کا فرق ہے، لہٰذا یہ بتانے کے لیے ایسا سورۃ الہود آیت نمبر 54 لم یقل اشہدکم تحاشیا وفرارا من مساوات شہادتہم بشہادت اللہ تعالی، یعنی ان کی شہادت اور خداوند تبارک و تعالی کی شہادت، کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی بھی شہادت دی کہ اللہ یعنی اللہ بھی گواہ رہے اور تم بھی گواہ رہو، تو اللہ کی شہادت اور عام لوگوں کی مشرکین کی شہادت میں یہ بتانے کے لیے کہ دونوں ایک درجے کی نہیں ہیں، باقاعدگی سے وشہدو کا صیغہ استعمال کیا، اشہدکم نہیں کہا۔ الثالث انشاء الخبر فی کثیر من موضوع کے رفیع ومما سیذکر فی الابواب التالیہ من
ذکر والحذف وغیرہما انشاءاللہ تعالی۔ فرماتے ہیں کہ انشاء بھی خبر کی طرح ہے بہت ساری چیزوں میں، ان میں سے کافی ساری چیزیں پہلے بیان ہو چکی ہیں اور کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ بعد میں بیان ہوں گی۔ ذکر، حذف اور اس کے علاوہ اور کافی ساری چیزیں ہیں، ان میں یہ دونوں برابر ہے، انشاء خبر کی طرح ہے۔ جس طرح مثلا جملہ خبریہ میں کبھی مسند حذف ہو جاتا ہے، کبھی مسند الیہ حذف ہو جاتا ہے قرینے کی بنا پر، تو یہاں پر بھی ایسا ہو سکتا ہے انشاء میں بھی۔ الرابع یستعمل کل من الامر والنہی والاستفہام فی اغراض اخر یرجع فی ادراکها الى الذوق وسیاق الكلام ولا يكون استعمالها في غير ما وضعت له الا لطريقة ادبية تجعل لهذا الاستعمال مزية يترقى بها الكلام في درجات البلاغہ۔ فرماتے ہیں کہ انشاء طلبی کے اور جو اقسام ہیں، مثلا امر ہے، نہی ہے، استفہام ہے، وہ اور بھی کافی سارے اغراض میں استعمال کیے جاتے ہیں جو ہم نے یہاں پر درج نہیں کیے۔ کیوں؟ یرجع فی، اب ہم کیسے امر کو، استفہام کو یا نہیں کو یا مثلا ندا کو باقی کئی سارے اغراض میں استعمال کر سکتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ذوق السلیم کی بنا پر اور سیاق، قرائن و شواہد کی بنا پر ہم ایسا کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ولا يكون استعمالها في غير ما وضعت له الا لطريقة ادبية۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی امر، استفہام یا نہیں یا کوئی بھی چیز جو اپنے اصل معنی کے بجائے، اپنے اصل جگہ کے بجائے کسی اور جگہ پر آ جائے، کوئی اور معنی دے، تو کسی اور جگہ پر استعمال ہو جائے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کسی نہ کسی ادبی نقطے، کسی نہ کسی غرض بلاغی کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی ادبی نقطہ ہوتا ہے وہاں پر کہ جس کی بنا پر ایسا کیا جاتا ہے، کوئی لطیف نقطہ ہوتا ہے، کوئی ظریف عربی ادبی نقطے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، وہ بتانے کے لیے ایسا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی غرض بلاغی ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر ایسا کیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔